نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، جتنے اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو۔ تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی، اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جب پھر اس صورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسے ہی جو ہے اس کو دہراتے تھے۔ پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے، اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا۔ چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دی، اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی۔ تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے، اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی۔ 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم، اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھ 40 منٹ۔ 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بولے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے، فیصلہ ہو جائے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان
کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا، کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ جو آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کریں، جو آنے والی ہے رات شب برات، اس کے لیے منتظر رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شب برات کے لیے شور شرابہ کرنا، شب برات کے لیے بہت بہت زیادہ ہنگامے، پٹاخے اور آتش بازی، وہ شب برات تو ایک رات ایسی ہے، برات کے معنی ہے نجات، شب کے معنی رات، مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، قرضوں سے نجات، دکھوں سے نجات، غموں سے نجات، حالات کی گردش سے نجات، مصیبتوں سے نجات، روحانی مسائل سے نجات، جسمانی مسائل سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، نظر بد سے، ظالم کے ظلم سے، جفا سے، خطا سے، معصیت سے، مصیبت سے نجات، معصیت سے نجات۔ یہ تو شب برات ہے، شب برات ہے تو نجات ہے اس کی۔ سوچیں اس میں کیا کرنا ہے۔ اور ابکری نے آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیے ہیں؟ یہ کاغذ آپ اس کو سوچیں، پچھلے درس میں دیے، یہ کاغذ کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ، مستقبالیہ پہ پڑھا ہے، خواتین بھی مرد بھی۔ اس کاغذ کو غور سے پڑھیں کہ شب برات میں جو 15 شعبان میں ہونا کیا ہے، اور کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، اور لوگوں کے بخت اور نصیب اور مقدر پر گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ آپ کو جو پیکج دیے ہیں، یہ 15 شعبان کو، اور یہ آپ کو ملے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ کاغذ پڑھیں، اس کو پھر دیکھیں، حضرت خضر علیہ السلام کا تحفہ ملے گا، نیلے دھاگے کی شمیز یا مرد کے لیے بنیان، کہ نیلے دھاگے کو ہماری زندگی، نیلے کپڑے کو، نیلے رنگ کو ہماری زندگی کے ساتھ کیا دخل ہے، کیا دخل ہے، کیا دخل ہے۔ اور روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا، اور یہ ایک ڈبیا ہے، اس میں ایک خاص کنکر ہے، اس کو صرف بس توے پہ رکھ دینا ہے، اس میں خاص نقش بنے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کہاں کہاں بھاگ دوڑ کر کے تسبیح خانے کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں جو اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں۔ آپ خود سوچیں، یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا، اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے رزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا۔ لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئیں، اور دنیا میں یہ عمل پھیلا، اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے۔ اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ دو چھریاں، ایک پلیٹ، دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے، ابکری والے کتنا کما رہے ہیں۔
ذرا बाजार से इसका रेट जरूर लीजिएगा कि अबकरी वाले इसको बेच रहे हैं, कितनी तिजारत है या कितनी जियारत है या कितना नफा है। जरा बाजार से पूछिएगा एक छुरी कितने की है, एक प्लेट कितने की है, एक कपड़ा कितने का है, फिर उसकी प्रिंटिंग कितनी की है, फिर प्लेट के ऊपर लेजर प्रिंट है, वो लेजर प्रिंटिंग कितनी महंगी है, डब्बियों के ऊपर लेजर प्रिंटिंग कितनी महंगी है, नक्श छपे हुए हैं, छुरियों के ऊपर लेजर प्रिंटिंग है, नक्श छपे हुए हैं। बाजार से पता कर लीजिएगा, बाजू का दिल है अंदर शैतान कोई करवट ले लेता है वसवसे की, शक की, बदगुमानी की। अभी इसी तैयारी है कि शबे बारात आ रही, और मैंने बारात के माने क्या है, नजात के। मैंने इंशाल्लाह इस रात को अल्लाह उसके हबीब के जो वादे हैं ना, अल्लाह उसके हबीब के जो वादे हैं, उन वादों को इंशाल्लाह लेना है और उन वादों की बरकतें लेनी है और उन वादों की खैरें लेनी है। जहन्नम से निजात, कर्जों से निजात, नहूसत, जुल्मत, उससे निजात, बेबरकती से निजात, और मेरा कारोबार बर्बाद हो रहा या मेरा घर परेशान है उससे निजात, इन चीजों से निजात है। हदीस में आता है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब माह शाबान की 15वीं रात आती है, अल्लाह जल्ल शानहू आसमान दुनिया पे तशरीफ लाती है, पहले आसमान पे नीचे आ जाते हैं, अपना तख्त लाते हैं, सिवाय मुशरिक के और किसी से बुग़्ज़ और अनाद रखने वाले के, बाकी सबको माफ कर देते हैं। बुग़्ज़ और अनाद रखने वाला किसी से अगर है भी, बैठे बैठे माफ कर दो, बैठे बैठे दिल साफ कर दो, बैठे बैठे माफ कर दो, कर दो। अल्लाह ताला सबको माफ कर देते हैं। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, मेरे आका ने इस रात में इतना लंबा क़याम और फिर आपने सजदा फरमाया, हत्ता कि मैंने आपका अंगूठा मुबारक पकड़ के देखा कि शायद आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। नमाज से फारिग हुए तो आपने पूछा, आयशा क्यों? तो मैं आका, आप फरमाए ये 15वें शाबान की, ये शाबान की 15वीं रात है। अल्लाह पाक शाबान की 15वीं रात अपने बंदों पे जलवागर होते हैं और मगफरत मांगने वालों की मगफरत, रहम मांगने वालों पे रहम, मगफरत मांगने वालों की और रहम मांगने वालों पे रहम। और जिस पे रहम आ गया तो उसके तो काम बन गए, दौलत उसी की, रिज़्क उसी का, सेहत उसी की, सजदे उसी के, दुआ उसी की, करम उसी का, फैज उसी का, अता उसी की, शफकत उसी की, जिसमें रहम आ गया। लेकिन फरमाया जो किसी से हसद करता है, बुग़्ज़ करता है, इनाद करता है और किसी उसके बारे में फरमाते हैं अल्लाह कहते हैं इसको छोड़ दो, अल्लाह कहते हैं इसे छोड़ दो। फिर शाबान खुद, ये महीना खुद अल्लाह से फरियाद करता है। अजीब बात सुने गौर से, ये महीना खुद अल्लाह से फरियाद करता है, अल्लाह आपने मुझे 2 अजीम महीनों के दरमियान रखा। कौन सा? पीछे रजब है, आगे रमजान है, मेरे लिए क्या चीज है? अल्लाह फरमाते हैं मैंने तेरे अंदर कुरान की तिलावत रखी है, बस तेरे अंदर सब कुछ यही है। और फिर फरमाया कि इसको लैलतुल मुबारक कहते हैं, 15 शाबान को। फरमाया बरकत वाली रात है और रात में कसरत के साथ खैर और भलाई पाई जाती है, कसरत के साथ खैर और भलाई पाई जाती है। और अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं इस रात में अल्लाह पाक जल्ल शानहू फैसले फरमाते हैं, जिंदगियों के, मौत के, मुकद्दरों के, बख्त के, नसीब के, रिज़्क के फैसले फरमाते हैं। और अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, सुन लो, मुझे वो शख्स बहुत पसंद है जो अपने आप को इन 4 रातों के लिए फारिग कर ले। आप बताएं, मुझे वो शख्स क्या है जो अपने आप को इन 4 रातों के लिए फारिग कर ले। कौन सी रात? एक ईद उल फित्र की रात, रमजान का चांद नजर आया और सुबह, इसको लैलतुल जायजा कहते हैं। दूसरा ईद उल ज़ुहा की रात, अल्लाहु अकबर। और तीसरा 15 शाबान, और चौथा रजब की पहली रात। आइंदा साल इंतजार कीजिएगा, रजब का चांद नजर आया और रजब की पहली रात
तस्बीह, वजीफा, जिक्र, अमाल, जरूरी नहीं सारी रात जागे, जरूरी नहीं कुछ अमाल करके सो जाए। पर मुझे 4 रातें पसंद हैं, 4 रातें पसंद हैं, 4 रातें पसंद है। और फिर फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दी जाते हैं, हर उस बंदे की मगफरत की जाती है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। आज की शाम मगफरत के दरवाजे खुल गए। बहुत ताकतवर अमल दिए आपको, पिछले साल दिए, और इससे जिंदगी में वो इनकलाब, वो तब्दीलियां, वो खैरियां और बरकतें आई जो गुमान से बालातर है। अल्लाह ने सारी दुनिया के बेटे, रिज़्क, नेमतें, नस्लों की सादतें इन 2 मुबारक बोलों में रखे हैं। इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं, सिर्फ 2 लफ्ज़ है बस। अल्लाह ने इंजीर की कसम उठाई है, वत्तीन, कसम है मुझे इंजीर की। इंसान ना अपनी जिंदगी के इब्तिदा में इंतहा हो जाए तो शायद कोई कसम उठाए। अल्लाह ने कसम उठाई है, मुझे कसम है इंजीर की, मुझे कसम है जैतून की, कसम उठाई। फुक़हा, मुहद्दिसीन, सालिहीन, औलिया जिन पे अल्लाह ने अपने रूहानी उलूम खोले हैं, वो फरमाते हैं ये वो अमल है जिस अमल की बरकत से, ये वो आयत है जिस आयत की बरकत से अल्लाह बेटे देता है, नेमतें देता है, रिज़्क देता है। और ये वो अमल है, मैं अमल अभी करवाऊंगा, ये वो अमल है जिस अमल के करने से कभी हाथ खाली नहीं होते, कभी झोलियां खाली नहीं होती। बस झोलियां खाली से मुराद औलादें, रिज़्क, दौलतें, नेमतें। हाथ खाली होने से मुराद कभी ये हाथ मंगता नहीं रहेगा, सदा इसकी झोलियां भी भरे रहेंगे, हाथ भी भरे रहेंगे, रिज़्क भी भरा रहेगा। ये बहुत बड़ा ताकतवर अमल है। सदियों पहले मेरे पास इसकी एक तारीख है। एक दुर्वेश ये अमल करवाते थे और लोग दूर दूर से उनके पास जाते थे। फलां चांद की तारीख में एक दुर्वेश ने वत्तीन व जैतून का अमल करवाना है। दुनिया दूर दूर से जाती थी और उस अमल में शामिल होती थी, और जो अमल में शामिल होता था वो अपनी वसीयतों में लिखता था या वसीयतें करता था या जाते हुए कहता था, बेटा कभी परेशान न होना, मैं फलां दुर्वेश के यहाँ वत्तीन व जैतून का अमल करके आया हूँ। अल्लाह तुम्हें पालता भी रहेगा, देता भी रहेगा, रिज़्क भी, नेमतें भी, बेटे भी। वो वसीयतें करता था बकायदा। इतना ताकतवर ये अमल है। और ये 2 खजाने हैं, उसकी मुट्ठियां कभी खाली नहीं रहती, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। आप पुरसुकून होकर अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके गोद में सामने रखेंगे। मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ होगा, आसमान की तरफ रखेंगे। उंगलियों का रुख, मुट्ठियां बंद होंगी और आसमान की तरफ होगा। जैसे दुआ के दोनों हाथ आसमान की तरफ होते हैं खुले, इस तरह दुआ के ये बंद हाथ आसमान की तरफ होगा। मैंने आपके साथ पढ़ना है, आपने मेरे साथ पढ़ना है। वत्तीन व जैतून, फिर अंगूठा खोल देना है, फिर पढ़ना है, फिर दूसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर तीसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर चौथी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर 5वीं उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है 6ठी उंगली, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। अब मुट्ठियां बंद करें और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। मुट्ठियां बंद करें और मेरे साथ पढ़ते रहें, वत्तीन व जैतून, 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 वत्तीन व जैतून। दाएं हाथ का अंगूठा खोल दें। अब फिर पढ़ें, वत्तीन व जैतून, 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 जैतून। उंगली खोल दें शहादत की। फिर पढ़ें, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, व जैतून, वत्तीन व जैतून, तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। तीसरी उंगली खोल दें। पढ़ें फिर, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। 10वीं उंगली खोल दें। अब दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाएं जैसे दुआ करते हैं और जरा ऊंचा ले जाएं। हदीस में साबित है, मेरे आका ने बाज़ दुआएं ऐसे मांगी हैं कि बगल की सफेदियां नजर आई हैं, बगल की सफेदियां नजर आई हैं। ऊपर ले जाकर, सर से भी ऊपर हाथ ले जाकर, सर झुकाकर पढ़ें, वत्तीन व जैतून, वत्तीन, गिड़गिड़ा के पढ़ें, वज़ैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। विजदान से पढ़ें।
والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون۔ اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی ہاتھ، اب اس کو پورے بدن پہ پھیریں، اپنی نسلوں کا تصور کریں، اپنے گھر والوں کا تصور کریں، ساری امت کا تصور کریں، پورے بدن پر اس کو۔ اللہ اکبر، کیا مبارک ہے آپ کو، کیا سعادت ہے آپ کو، کیا برکت ہے آپ کو۔ آپ نے وہ عمل کیا، درویش کرواتے تھے سال میں ایک دفعہ، اور منزلیں مارتے مارتے لوگ اس عمل کو کرنے جاتے تھے، اور جاتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت نصیحت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ دیکھو خیال کرنا، تم پریشان نہ ہونا، ہم نے والتین والزیتون کا عمل کیا ہے۔ اللہ غیب سے کھلائے گا، پلائے گا، رزق، وسعت، اولاد، نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ کل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ کل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بستری کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ کل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں، کیا لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ کل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے، اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ کل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ کل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت میں نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خود بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا، اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا
اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورت اخلاص، ساری سورت قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں، اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہاں یہ عمل ہے؟ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ ایک صاحب میرے پاس آنے لگے، ہمارے گھر کی دوسری تیسری گلی میں ان کا گھر تھا، تو ان کی بڑی ہمشیرہ تھی، بہت نیک تھی، بوڑھی ہو کے فوت ہوئی، شادی بھی نہ ہو سکی، تو وہ پڑھاتی تھی بچوں کو، تو میں ان کے ہاں جاتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، جاتا تھا، ہمارے ایک بچہ ہوتا تھا، کبھی اس کی تختی دینے، کبھی اس کا